السلام علیکم پیارے بچوں۔ اس ویڈیو میں ہم بہارستان اردو جو کہ 8ویں جماعت کی اردو کتاب ہے، اس میں ہم جو ہے یہ اس میں ہم چھٹی لیسن پڑھتے ہیں، جو کہ جس کا پہلا حصہ ہم نے ایک پہلے ویڈیو میں پڑھا ہے۔ تو اسی لیسن کا جو ہے دوسرا حصہ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی کتابیں سامنے لا کر بیٹھیں گے تاکہ آپ بھی یہ سمجھ پائیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ویڈیو میں جو ہے ہم نے پہلے ویڈیو میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ تو آج کے آج کے ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے کا جو سبق ہے وہ پڑھ لیں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی سہی پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصے تک وہ تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہو رہی تھی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ انہوں نے یورپ کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی۔ اب وہ والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹرو گلیسرین دریافت کی۔ نائٹرو گلیسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1867 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لے جایا جا سکے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے۔ وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ وہ بہت فراخ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلاح کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا۔
اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے بڑے سائنس دانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو بچوں، ابھی ہم نے یہاں تک دیکھا کہ کس طرح سے اس انعام کی شروعات ہوئی اور کس طرح سے الفریڈ نوبل کی محنت سے انہوں نے بہت سارا پیسہ کما کے جو اتنی ساری دولت جمع کی، لیکن آخر پہ جو ہے انہوں نے اس پیسے کو نیک کاموں میں لگا دیا۔ تو حالانکہ وہ جو ہے غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ، لیکن اپنی محنت و لگن کی وجہ سے وہ بہت امیر ہو گئے۔ تو ہمیں ان سے یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے ابھی ہماری یہ لیسن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی لیسن کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔